ہم نے کبھی بھی حق کا راستہ نہیں چھوڑا، بالکل جو بات جس طرح یہ منوان بیان کی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ تو اسی طرح ہے جیسے ابلیس کہہ دے میں نے آج تک حق کا راستہ کبھی نہیں چھوڑا، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حق کا راستہ آج تک کبھی نہیں چھوڑا۔ تو کیا حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو ظالم کہنا یہ حق کا راستہ ہے؟ کیا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پہ تبرہ کرنا حق کا راستہ ہے؟ کیا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنا حق کا راستہ ہے؟ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو رضی اللہ عنہ دل پہ پتھر رکھ کے کہنا یہ حق کا راستہ ہے؟ کیا صحابہ کے حوالے سے نازیبہ کلمات کہنا یہ حق کا راستہ ہے؟ اور پھر ہر بات کو من وعن ہم نے بیان کر دیا۔ کتنا بڑا دنیا کا بدترین جھوٹ ہے۔ ہم نے مرزا صاحب کے ریسرچ پیپر سے ہی کئی مرتبہ ثابت کیا ہے کہ منوان تم بات کیسے کرتے ہو، جب ترمذی میں لکھا ہوا ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب سے پہلے کون مسلمان ہوئے؟ حضرت علی، تو فوراً ہی ابراہیم نخعی نے اس بات کا انکار کیا اور ابو حمزہ تابعی کو بتایا کہ نہیں حضرت علی نہیں، کون مسلمان ہوئے؟ حضرت ابو بکر۔ یہ پوری روایت ہے، تو پوری کیوں نہیں نقل کی؟ منوان آدھی کیوں نقل کر دی جب آگے جواب موجود ہے؟ مستدرک حاکم کے اندر بھی یہی بات تفصیل سے موجود تھی، اس کو آدھا کیوں نقل کر دیا؟ صحیح بخاری کی روایت وہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر ہے، وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں حضرت علی کے اقوال بخاری اور مسلم کی روایت میں حضرت علی نے جو تعریفی کلمات کہے ان کو درمیان سے چھپا گیا اور آگے پیچھے سے حدیث بیان کر دی۔ منوان کیسے پیش کی ہے؟ اور پھر حضرت عثمان کی وہ بیعت کے وقت پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آپ کی بیعت کی تھی، تو یہ وہاں سے وہ کلمات کو چھپا گیا اور یہ کہتا ہے کہ حضرت علی نے پہلے بیعت کی۔ منوان کیسے بیان کر دیا جناب؟ اور صحیح بخاری کے اندر سے روایت میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک تابعی یا ایک محدث اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ معاویہ جو ہیں وہ افضل تھے، تو یہ کلمات بھی اس کے درمیان سے چھپا گیا۔ تو یہ تو روایات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر حضرت معاویہ کے فضائل کو چھپا جاتا ہے، حدیثوں میں تبدیلی کرتا ہے۔ منوان کیسے تسلیم کرتا ہے؟ حق کا راستہ اگر مانتے ہو نا، حق کا راستہ بتاتے ہو نا، آؤ میں تمہیں حق کی بات بتاتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت 4709 4710 اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ اگر حق کا راستہ مانتا ہے نا تو یہ کہہ دے کہ میں 12 خلیفہ مانتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، یہ تو کہتا ہے میں معاویہ کو خلیفہ ہی نہیں مانتا، خلیفہ تو پھر حق کا راستہ کیسے ہوا؟ میں حدیث دے رہا ہوں نا، اگر یہ کہتا ہے حق کا راستہ مانتا ہوں، اٹھائیں صحیح مسلم اسلام 360 سے 4710 نمبر روایت، پیچھے جائیں گے تو 9 بھی 8 بھی 7 بھی 6 بھی کافی روایات ہیں، لیکن یہ روایات مسند احمد میں 28 کی تعداد تک ہیں۔ لیکن میں صرف ایک روایت تمہیں سنانا چاہتا ہوں، اگر حق مانتا ہے نا تو اس میں 2 باتیں دیکھ لے۔ 4710 میں ہے کہ مسلسل 12 خلیفہ ہوں گے، یہ 12 خلفاء کا اقرار کرے، اور اگر حق کا راستہ مانتا ہے نا تو اس روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے دور میں دین غالب قائم، دشمنوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اگر حق کا راستہ ماننا ہے نا تو مان، حضور خود فرما رہے ہیں کہ 12 خلیفہ ہوں گے اور ان کے دور میں دین غالب قائم، دشمنوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ ایک روایت ہی مان جائے تو ہم سمجھ لیں گے کہ ہاں حق کی طرف آ رہا ہے، لیکن نہیں، قیامت تک نہیں۔